السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 5۔ یا ایہا الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، کل ہم نے قرآن مجید کی تشریح قرآن مجید کے ساتھ کی تھی۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 13 سے 14 اس کا مطالعہ کیا تھا، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح پیدا فرماتے ہیں، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی، یہاں تک سبق پہنچا تھا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بن جاتا ہے، علقہ سے پھر مضغہ۔ تو مضغہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا، بوٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے، پھر وہ بدل کر مضغہ یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، جس میں نہ کوئی نقش ہوتا ہے نہ شکل و صورت۔ پھر اس میں نقش اور شکل صورت بننا شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کے سر، ہاتھوں، سینے، پیٹ، ٹانگوں، پاؤں اور باقی اعضاء کی شکل بنتی ہے۔ پھر کبھی شکل و صورت بننے سے پہلے عورت اسے گرا دیتی ہے، اور کبھی شکل و صورت بننے کے بعد، یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، یعنی بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے بچہ بالکل تیار ہو کے، اس کے نئے نقش، اس کا ڈیل ڈول، قد و قامت، اس کے ہاتھ، پاؤں، نک، سینہ سب کچھ بن کے اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اسے ماں کے پیٹ سے باہر لے آتے ہیں، پیدائش ہو جاتی ہے، ولادت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی جو ہے وغیر مخلقہ، ابھی اس کی صورت، شکل و صورت بھی نہیں بنتی، پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ حمل کا گرنا اسقاط ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اسقاط کی صورت میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اور باقی کئی، اللہ معاف کرے، دوسرے ظالم لوگ بھی ہیں جو بچے کو ضائع جان بوجھ کے کر دیتے ہیں، یہ تو خیر ظلم ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، بعض ایسے ہیں جن کی شکل و صورت بننے سے پہلے ہی ان کا اسقاط ہو جاتا ہے، اور جس کی شکل و صورت جو ہے وہ اللہ بنا دیتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40، اور یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں 40 دن، اور 40 پھر نطفے سے آگے 40 راتیں جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ اتنی دیر تک جمع ہوا خون رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نطفہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، 40 راتیں اور 40 دن، پھر اس نطفے کا اللہ کیا کرتے ہیں؟ علقہ، یعنی وہ خون جو ہے وہ ہو جاتا ہے، خون بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن یا راتیں گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی علقہ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے جی؟ مضغہ، یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا، بوٹی بن جاتی ہے۔ حدیث میں اس کی پوری لمبی حدیث ہے یہ۔ تو پھر اتنی ہی دیر کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ مضغہ، ٹھیک ہے، اپنا مخلقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی جو ہے شکل و صورت اور سارا اس کا نقشہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کی طرف، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں چار چیزیں لکھ دیتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ہاں جی، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور دوسری بات اس کی مدت، کتنا دیر جینا ہے،
ہاں جی کب موت آئے گی، اور تیسرے نمبر پہ کہ کیا عمل کرے گا، عمل کیا کرے گا، نیک کے خراب. اور یہ بات جو ہے پھر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اچھا اب یہاں تھوڑی سی ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مشینری کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے، یا بلکہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کب ہوگی، یہ جڑواں ہیں یا غیر جڑواں ہیں، ہاں جی یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں جو قرآن کا قانون ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. وہ ہم نے سورت جو ہے نا کیا نام ہے، سورت لقمان آخری آیت جو ہے، ان اللہ یعلم ما فی الارحام، رحموں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسی ہے نا. لیکن یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ اب تو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، بیٹی ہے بیٹا، جڑواں ہے یا غیر جڑواں، کب پیدا ہوگا بتا دیا جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں نہیں، سمجھ نہیں آئی. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے، یہ نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس قدر علم دے دیا ہے، اس قدر علم دے دیا ہے کہ وہ رحم کے اندر جو ہے وہ بھی معلومات کر لیتا ہے. لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ ہے. کبھی کسی نے بتایا کہ یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا؟ کبھی کسی نے بتایا؟ تو لہذا رحم میں جو کچھ ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ شرارتی ہوگا یا شریف ہوگا، کسی نے بتایا؟ اچھا محکمہ موسمیات کے لوگ جو ہے بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں دن بارش کا امکان ہے، وہ امکان کہتی ہیں، یقینی تو بارش آئے گی. کبھی کسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو بارش آنے والی ہے رکے گی کب، بارش جب آ رہی ہوگی رکے گی کب؟ کبھی کسی نے بتایا؟ یہ اس میں آنے والے قطرے کتنے ہیں؟ تو لہذا یہ 5 چیزوں کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. تو یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت، پھر اس میں روح جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہے. یہ تقریباً پیریڈ بنتا ہے 4 مہینے کا، 4 مہینے کا. پھر کیا ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالی کیا کرتے ہیں، نہیں اس کے تبارک اللہ احسن الخالقین کے پیچھے جو لفظ آتے ہیں اس میں یہ ہے پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان آ جاتا ہے. اب جب آ گیا زمین پہ پھر اس کی مختلف، وہ لوتھڑا ہوتا ہے، وہ خود کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، اپنی پخانہ صاف نہیں کر سکتا. اب دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی غذا کھا نہ سکتا ہے سوائے دودھ کی، اور دودھ کا بھی اللہ نے خود انتظام فرما دیا، یعنی اس کی ماں کے سینے پر وہ بندوبست کر دیا. یہ کون کا بندوبست کر رہا ہے؟ اللہ. کم از کم انسان کو عقل لینی کرنی چاہیے، کم از کم مشرک کو جو ہے سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تجھے روزی کس نے پہنچائی، ہے جی کس نے پوچھے؟ جب بچہ پیدا مطلب مکمل بن جاتا ہے نا جی، پھر اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے، یعنی نطفے سے خون سے بوٹی سے پھر کیا اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت، اور اس کے بعد جب روح پھونک جاتی ہے تو پھر اس بچے کو کیا غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا اور اس کی جو ہے ناف کے ذریعے سے اس کی ماں کی خوراک جو ہے وہ جو کھاتی ہے اس کو بھی پہنچتی ہے، اللہ اس کو پہنچاتا ہے. یہ کون پہنچاتا ہے ماں میں؟ اللہ باپ پہنچاتا ہے، دادا پردادا پیر مولوی کوئی، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں پہنچاتا. یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی خوراک پہنچانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب جب پیدا ہو گیا اب کھانا نہیں کھا سکتا، گوشت جی وہ اپنا چاول وغیرہ نہیں کھا سکتا، اب کیا کھا سکتا ہے؟ دودھ پی سکتا ہے. اور دودھ اللہ نے کہاں رکھ دیا؟ ماں کے سینے پہ. تو سارے اب جناب دودھ پیتا رہا، یہ خوبصورت بھی بنتا رہا، جوانی کو بھی چڑھتا رہا، ہاں جی. اب جناب تیار ہو گیا، اب اسے ضرورت پڑ گئی کہ اب مجھے روٹی دو، ہاں جی بروسٹ دو، اور یہ دو وہ دو، ہاں جی برگر دو، فلاں دو فلاں. اللہ نے وہ بھی بندوبست کر دیا، ہاں جی. اب جناب اور کچھ اور تیار ہوا، اب جب تیار ہوا تو شیشہ کنگھی کی ضرورت پڑ گئی تو جیب میں رکھ دیا، ہاں جی ہر وقت نکالتا ہے یوں دیتا.
جی کبھی یوں آئے جوانی آئے اللہ اکبر موٹی آنکھیں اتنا بڑا خوبصورت بن اور پھر تھوڑا سا اور تیار ہوا تو ضرورت پڑ گئی اب میری شادی بھی ہو جانی چاہیے. ہاں جی اب بےتاب ہے شادی کے لیے بےتاب ہے وہ بیوی بھی مل گئی بیوی دینے والا کون اللہ. اب جناب پھر خواہش پیدا ہوئی بچے تو یہ سارا نظام چلانے والا اللہ. تب جب جوان ہو جاتا ہے عہدہ مل جاتا ہے وزارت صدارت ہے جی اور بچہ بیوی آ جاتے ہیں پھر بھول جاتا ہے نامراد جو ہے یہ طغیانی کرتا ہے پھر کہتے ہیں فلاں کے رنگ لگے ہوئے ہیں. چوری ڈاکے فراڈ دھوکہ جی قبر پرستی ہاں نہیں ادھر ہو نا جی یہ چوری ووری تو چلو کوئی بات نہیں یہ ڈاکے اور یہ فراڈ اور یہ دغا بازی یہ اپنی جگہ ایک ظلم ہے لیکن یہ ظلم عظیم نہیں بنتا. ظلم عظیم یہ بنتا ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ نے کرنے کے بعد اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک شروع کر دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ فلاں کسی اور کو داتا بنا دیا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا کبھی کہتا ہے علی مشکل کشا کبھی کہتا ہے امداد کن آگا لفظ کیا ہے جی امداد ہر دم شاد کن یا عبد القادر جیلانی کبھی یوں کہتا ہے. تو یہ ظلم عظیم ہے. اللہ فرماتے ہیں تو خیال تو کر جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا وہاں تیرے پیر نے کوئی تیری مدد کی ہے کسی طرح کو وہ پہنچی ہو سرکار کرنی بھرنی والا وہاں تھا کوئی تھا وہاں نہیں تھا. میں نے تیرا سارا ڈھانچہ ڈیل ڈول ہے جی قرآن میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تیری ڈیل ڈول قد و قامت یہ میں نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر وہاں کوئی تھا تیرا سفارشی وہاں کوئی بنانے والا تھا وہاں تو میں بنا رہا تھا اس وقت بھی تمہیں یاد نہ آیا اور پھر اس کے بعد تجھے میں نے پیدا ہو گیا تو اور پھر اس وقت تو اتنا لوتھڑا تھا ہل بھی نہیں سکتا اپنی کربٹ بھی نہیں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا وہ بھی میں نے بندوبست کر دیا اور تجھے دودھ کی ضرورت تھی وہ بھی بندوبست کر دیا پھر تو تھوڑا سا اور تکڑا ہوا تو کھانے کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی میں نے دے دیا اور پھر تو اور تکڑا ہوا تو مجھے اور اشیاء کی ضرورت پڑی وہ بھی میں نے دے دیا. سارا کچھ تو میں نے دیا ہے اور لیتا مجھ سے ہے اور لگاتا کسی اور کے نام ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک نوکر ہو جی تنخواہ لے کسی اپنے مالک سے جی ٹھیک ٹھاک تنخواہ لے اور کام کرے کسی اور کا جا کے تو وہ مالک اسے برداشت کرے گا حالانکہ وہ مخلوق ہے. تو اللہ جو خالق ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرا داتا تو میں تھا رب تیرا میں تھا رب العالمین جو روٹی دینے والا ٹکر دینے والا صحت دینے والا تندرستی دینے والا تو میں تھا اور تو مجھے چھوڑ کے اوروں کو کہتا ہے کہ یہ داتا ہے یہ میرے مشکل کشا ہے یہ حاجت روا ہے. انا للہ و انا الیہ. تو یہ ظلم عظیم ہے یہ ظلم عظیم ہے تو یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں کہ ہم جب پانی کے ایک قطرے کو پوری شکل صورت والا گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں تو ہمارے لیے تمہیں دوبارہ بنانا اور قبروں سے نکال کر زندہ کر کے حساب کتاب لینا کیا مشکل ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ یعنی جسے ہم چاہتے ہیں ساقط ہونے سے محفوظ کر کے رحم میں قائم رکھتے ہیں. یہ وہی ہے بات کہ مخلقۃ غیر مخلقۃ. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ تو ہم جس کو ساقط نہ کریں تو کوئی ماں کا لال اسے ساقط نہیں کر سکتا. میں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا ہے ایک شخص نے میرے سامنے بیٹھ کے آ کے مجھے کہا کہ جی قاری صاحب مجھے اللہ نے بیٹا دیا تقریباً 16 سال کے بعد. میں نے کہا یہ کیوں کیسا پہلے نہیں تھے. کہتا جی پہلے میرے بچے تھے تو میں نے پھر وہ بند کرا دیا وہ سلسلہ ہی بند کرا دیا. آپ اندازہ کریں ذرا. میں نے کہا کون سا سلسلہ؟ وہ بچے جننے کا. میں نے کہا کیا کر دیا؟ کہتا ہے وہ پتہ نہیں کیا اس نے کہا وہ نس بندی وہ پتہ نہیں وہ اور بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کرا دیا.
تو کہتا ہے 16 سال کے بعد اب مجھے بیٹا ہو گیا. میں نے کہا تو نے پوری کوشش کی بند کرنے کی کہ بیٹا نہ ہو. اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میری قدرت کیا ہے, میری طاقت کیا ہے, کہ جس کے دروازے تو بند کر دیتا ہے میں ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہوں, ان ذرائع کو بھی کھول دیتا ہوں. اور میں خود الحمدللہ یہ بات اس نے مجھے بتائی, اس شخص نے, آج بھی ہے وہ, ہاں جی, اب وہ بچہ بھی جوان ہو چکا ہے, پیدا ہونے والا. تو دیکھیے اللہ دینے پہ آئے تو جب کچھ بھی نہ ہو, سب کچھ بند ہو گیا ہو. تو زکریا علیہ السلام کا کیا تھا میرے بھائیوں؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, بالکل معاملہ یہ ہو گیا کہ بڑھاپا, وہ سر جو ہے وہ شعلے مارنے لگا, ہیں جی. تو نہیں تو مگر ایمان تھا, عقیدہ تھا, کہا کہ اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے. تو زکریا تیرا بندہ اگرچہ ناقابل ہو گیا ہے, ناقابل اولاد پیدا کرنے کے لیے قابل ہی نہیں رہا, تو اللہ میرا ایمان ہے, تو دے سکتا ہے. دیا کہ نہیں دیا؟ اصلحنا لہ زوجہ, بڑھی وہ زکریا علیہ السلام کی بیگم آج کی اللہ میری جنانی اور بڑھی ہوگی بیچاری, وہ تو بالکل جی ٹیڑھی ہو گئی ہے, کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا فکر نہ کر, تیری بیوی کی اصلاح بھی ہم کریں. تو اللہ نے کر دی. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ بات بتاتی ہے کہ ہم جسے ساکت نہ کریں, کوئی کتنا مرضی ٹیل لگا لے, ساکت نہیں ہوتا. اور کئی واقعے ایسے آئے ہیں, بعض مرد و خواتین نے بڑی کوشش کی ہے کہ بچہ نہ ہو, بچہ نہ ہو, بچہ نہ ہو, ہاں جی, مگر اللہ نے ان کو دکھا دیا تم میری قدرت کی مخالفت, میرے دشمنی کرتے ہو, میرا مقابلہ کرتے ہو, آؤ پھر مقابلے میں, ہیں جی, تم میرا مقابلہ کرتے ہو کہ نہیں ہونے دینا, اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الی اجل مسمی, پھر یہ جو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر مدت ہے نا, وہ ہم جانتے ہیں اس کو وہ کتنی ہے, کم از کم 6 ماہ, اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہم چاہتے ہیں. ما نشاء, یہ ہماری مرضی پر موقوف ہے کہ ہم نے اسے کتنی دیر رحم میں رکھنا ہے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم اسے بچے کی صورت میں شکم ہوتا, کیا ہوتا ہے, شکم مادر سے نکالتے ہیں. یہ ہماری مرضی ہے, ہم جب چاہیں نکال دیں, جتنا دیر چاہیں رکھیں, تو یہ ہماری مرضی. اور جس طرح ہم چاہیں, ایک اور قرآن کی آیت سن کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, جی, ما نشاء, انشانا. قرآن نے ایک جگہ انشانا لفظ بولا, یہاں بولا ما نشاء, وہاں بولا ہے کیا, فی الارحام کیف یشاء. ہم جس طرح چاہتے ہیں, کالا بنائیں, گورا بنائیں, نیک بنائیں, بد بنائیں, ٹھیک ہے, فرما بردار بنائیں, نافرمان بنائیں, لنگڑا لولا بنا دیں یا صحیح سلامت بنا دیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیف یشاء, لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کی پہچان ہو جائے. دوستو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے, جھنجھوڑ رہی ہے قرآن کی یہ آیت انسانیت کو, اے انسان کبھی بھی اللہ کو نہ بھول, اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر کہ وہ اللہ جس نے سارے یہ کام کیے ہیں. تو جب تمہیں سب کچھ کرنے کے بعد اب تو جوان ہو گیا ہے, جب تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تیرا وجود بھی نہیں تھا, تیرا تصور بھی نہیں تھا, اس وقت اللہ نے تیرے وجود کو بنا دیا, تیری ایک حیثیت بنا دی. تو اب جب تو بن گیا ہے, اب اللہ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں. کم از کم عقل کر, جس اللہ نے تجھے نہ ہونے سے بنا دیا, ہونا کر دیا, تو اللہ وہ آج بھی زندہ ہے, حی قیوم ہے, اب بھی تیری وہ مدد کر سکتا ہے اگر تو اللہ کا بن جائے تو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اللہ کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے عمل